ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے رہے. اللہ ہمارا خدا ہے, ہم اللہ کو ماننے والے ہیں, اللہ ہمارے لیے کافی. شاہ فیروز جزا نے ہم کو بتایا کہ اگر دنیا کل تمہارے سامنے آ کر, آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی میرے ہاتھ میں سورج کو رکھ دے گا, ایک ہاتھ میں چاند کو رکھ دے گا, تب بھی میں اظہار حق سے منہ نہیں موڑوں گا. میلاد النبی کے جلسے کے دوران اسد الدین اویسی بھائی صاحب ایموشنل ہو گئے. جی ہاں, وہ رونے لگ پڑے. اس کے پیچھے کا کارن تو میں نہیں جانتی, پر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ پوری جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب کی امت ہے, ان کے لیے ایک بہت ہی گرینڈ میسج چھپا ہوا ہے اس ویڈیو کے اندر. آلسو سچ بتاؤں تو مجھے میلاد النبی کا ایگزیکٹ میننگ نہیں پتا تھا کہ یہ کس سماروہ کی بات ہو رہی ہے. ظاہر سی بات ہے, گوگل ہے ہمارے پاس, ان پہ جا کر کے میں نے ریسرچ کری تو پتا چلا کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو برتھ ڈے ہوتا ہے, اس کے اپلکش میں یہ جلسہ رکھا جاتا ہے میلاد النبی کا. جیسے کہ جیسس کرائسٹ کا بھی برتھ ڈے سیلیبریٹ ہوتا ہے, ہمارے ہرے کرشنا کا بھی برتھ ڈے سیلیبریٹ ہوتا ہے. اور ایک خاص بات ہے یار کہ جتنے بھی میسنجرز آف گاڈ آئے ہیں نا اس دنیا میں, سبھی انلائٹنڈ ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے اوپر تو ڈائریکٹ خدا کا ہاتھ ہوتا ہے. تو اگر ان کے نقشے قدم پر دنیا چلنے لگ جائے نا, تو واقعی میں دس ارتھ وڈ بی اے فار مور بیٹر پلیس ٹو لیو اینڈ وی آل کین کو ایگزسٹ پیسفلی, وچ وی آر ڈوئنگ رائٹ ناؤ. پر پھر بھی کبھی نہ کبھی کچھ چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں. تو موٹیو یہی ہے کہ نبی کے نقشے قدم پر جو کوئی چلے گا, اس کا دل و دماغ شانتی میں رہے گا. hey, ہائی, ہیلو, نمستے جی, ست شری اکال, السلام علیکم. میں ندھی شرما انڈیا سے, اور آج تو اتنی سنگین باتیں ہم کرنے لگے کہ سٹارٹنگ میں سلام بھی نہیں کیا. اس کے لیے مجھے معاف کریے گا, یا میں یوں کہوں کہ مجھے معاف کریے گا. جو اردو بھاشا ہے نا, ایک بار اس کا نشہ کسی انسان کو چڑھ گیا نا, کوئی اور لینگویج فیوریٹ لگ ہی نہیں سکتی. اٹس ایکسٹریملی بیوٹیفل لینگویج آف لو. جو نزاکت ہے اس بھاشا کی, کسی اور بھاشا کی نہیں ہے. چلیے فی الحال ہم دار السلام حیدرآباد کا یہ ویڈیو ایکسپیرینس کرتے ہیں, اور ہمیں ایسا ہی احساس ہوگا کہ ہم میلاد النبی کے اس جلسے میں موجود ہیں. ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے رہے. اللہ ہمارا خدا ہے, ہم اللہ کو ماننے والے ہیں, اللہ ہمارے لیے کافی. شاہ فیروز جزا نے ہم کو بتایا کہ اگر دنیا کل تمہارے سامنے آ کر, آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی میرے ہاتھ میں سورج کو رکھ دے گا, ایک ہاتھ میں چاند کو رکھ دے گا, تب بھی میں اظہار حق سے منہ نہیں موڑوں گا. اور ہمیشہ مصائب میں, برے وقت میں, تکالیف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر بھیک مانگنا, اہل بیت کا وسیلہ دے کر بھیک مانگنا, امام حسین کا وسیلہ دے کر بھیک مانگنا, شہزادی جنت کا وسیلہ دے رہا. آپ کو معلوم یمن میں 1,00,000 مسلمان بچے مر گئے, دوائیں نہیں. یمن کی سرزمین کے لیے دعا کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کے لیے دعا کی. میرے بھائی, میرے بزرگوں, میری عزت دار ماں اور بہنوں, جشن رحمت اللہ عالمین میں یہ گناہگار آپ سے عرض کر رہا ہے, علماءوں کی موجودگی میں لب کشائی کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ادبا آئے تھے اہل قریش کی طرف سے, اور آ کر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ دولت چاہتے پوری دولت دے دیں گے, سرداری چاہتے سرداری لے لو, کسی خوبصورت عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہم پیش کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتوں کو سنایا. وہ پریشان ہو گیا اور جا کر اپنی قوم سے کہا کہ نہیں, یہ کوئی شاعر نہیں ہے, یہ کوئی شاعر نہیں ہے, یہ کوئی جادوگر نہیں ہے, یہ اللہ کا سچا نبی ہے, اس سے مقابلہ مت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے پوچھا کیا ہے یہ؟ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے, رحمت اللہ عالمین نے, کملی والے نے, شاہ فیروز جزا نے ہم کو بتایا کہ اگر دنیا کل تمہارے سامنے آ کر, آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی میرے ہاتھ میں سورج کو رکھ دے گا, ایک ہاتھ میں چاند کو رکھ دے گا, تب بھی میں اظہار حق سے منہ نہیں موڑوں گا. ظالموں, اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم اپنا ایمان کا سودا کرتے ہیں تو کوئی کرتا ہوگا, مگر ہم نہیں کریں گے. ہم جس حال میں ہیں کچھ ہم مر جائیں گے, یا تو تم کو ہم کو مارنا پڑے گا, ہم کو جسموں پہ ہمارے گولیاں مارنا پڑے گا, یا جیلوں میں ڈال کر ہم کو ختم کرنا پڑے گا. مگر یاد رکھو اسلام کے دشمنوں, جب تک ہم زندہ ہیں نہ تمہاری دولت ہم کو خرید سکے گی, نہ تمہاری طاقت ہم کو دبا سکے گی. ہم زندہ رہیں گے تو پکار پکار کر کہیں گے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. تم ہمارے آقا کے فرمان کو بھول گئے. اگر کوئی منافق بھول گیا تو بھول جائے, مگر ہم نہیں بھولیں گے. تم ساری دنیا کی دولت لا کے دے دو, مگر ہم اپنے دین کا سودا نہیں کریں گے. نہیں کریں گے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, دنیا ہم کو یہ سمجھ رہی ہے کہ خرید لو, اس کی آواز کو خرید لو. نہیں میرے عزیز دوستوں, یہی دارالسلام, اسی جگہ پر جہاں پر میں کھڑا ہوں, آج اسد الدین اویسی اپنے والد مرحوم, میرے سیاسی قائد
سالار ملت کے اس تقریر کے جملے کے الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ مرحوم قائد سالار نے کہا تھا کہ ہم نے کلمہ پڑھ کر اپنی زندگیوں کو جنت کے عوض بیچ دیا، ابھی اللہ جانے کیا کر لے ہم سے۔ ہم مقابلہ کریں گے میرے بھائی، میں جانتا ہوں کیونکہ میں حالات کو قریب سے دیکھتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں، مگر ایک ہی چیز ہے جو مجھے لے کر آگے بڑھتی ہے اور جو ذمہ داروں کو آگے لے کر بڑھتی ہے کہ اللہ کی ذات پر اٹوٹ توکل کرنا، اور ہمیشہ مصائب میں، برے وقت میں، تکالیف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر بھیک مانگنا، اہل بیت کا وسیلہ دے کر بھیک مانگنا، امام حسین کا وسیلہ دے کر بھیک مانگنا، شہزادی جنت کا وسیلہ دے رہا۔ میرے بھائی، یہ تاریخ ہمارے سامنے ہے، تو اس لیے نوجوانوں مایوس مت ہو، ہمت سے کام لو، دین پر چلو، اسلام پر قائم رہو، مسجدوں کو آباد رکھو، شریعت پر چلو، شریعت پر چلو۔ شریعت کی حفاظت کیسے کرو گے؟ جب شریعت کو اپنا لو گے، جب اپنے نفس پر شریعت کو غالب کر دو گے نوجوانوں۔ اور اسلام آسان دین ہے، اسلام ٹف نہیں ہے، بہت آسان دین ہے۔ یہ دنیا بولتی ارے تمہارے پاس شراب نہیں پی سکتے، تمہارے پاس شادی سے پہلے عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، تمہارے پاس ایسا ہے ایسا نہیں۔ میرے بھائی، اللہ یہ جو دین ہم کو دیا ہے نا، یہ ہماری فطرت کے لحاظ سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم نیک بن جائیں، اس کی عبادت کریں، اس کا شکر ادا کریں۔ اور کیسے کریں؟ قرآن اور سنت کو اپنانے سے، قرآن اور سنت کو اپناؤ۔ اور یاد رکھو، اگر کوئی مسلمان دنیا کی اقتدار کے لیے، دنیا کے پوزیشن کے لیے، دنیا والوں میں عزت حاصل کرنے کے لیے، دنیا والوں کے سامنے اپنی اہمیت جتانے کے لیے شرک کرتا، تو یہ ان سے دور رہو، ان سے دور رہو۔ ہم کو نہیں چاہیے ایسا مقام، ایسی عزت، ایسی دولت جو ہم کو شرک کرنے پر مجبور کر دے۔ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اللہ ہمارا خدا ہے، ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ ہمارے لیے کافی۔ ہم اپنی زبان سے، اپنی حرکات سے، یا خدا نہ خواستہ کبھی مصلحت کے نام پر بھی ہم شرک نہیں کریں گے۔ اور اگر کوئی کر رہا ہے، دور رہو اس سے، اور دعا کرو اس کے لیے کہ اللہ ہم کو بچائے اور اللہ اس کو بھی بچائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حالات ہیں، حوصلوں کو بلند رکھیے، انشاءاللہ تعالی یہ باطل طاقتوں کا طوفان چھٹے گا، یہ کالے بادل جو عالم اسلام پر، مسلمانوں کے سروں پر منڈلا رہے ہیں، ہٹیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ بادشاہ، یہ مملکات، یہ اقتدار، یہ سب ختم ہوگا۔ یہ چند دن کے مہمان ہیں، یاد رکھو، ان کی شان و شوکت ختم ہو جائے گی، ان کی دولت بھی ختم ہو جائے گی۔ ان کو جب لحاظ ہوگا، جب ان کو معلوم ہوگا۔ دعا کرو ان یمن کے مظلوموں کے لیے جو آج تڑپ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم یمن میں 1 لاکھ مسلمان بچے مر گئے، دوائیں نہیں۔ یمن کی سرزمین کے لیے دعا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کے لیے دعا کی، اللہ یمن میں امن قائم کر دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، دین اسلام پر چلو۔ اللہ قرآن میں فرما رہا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور ہم کیا کرتے؟ نہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ زندگی کے قیمتی لمحوں کو نوجوانوں وہ ویڈیو گیم میں مت گزارو جس کو تم بڑی پسند سے کھیلتے ہو، پیو جی بھی نہیں میرے بھائی، نہیں۔ تمہاری زبان پر تو درود شریف کا ذکر ہونا، تمہاری زبان بار بار درود السلام، درود السلام، تمہاری زبان پر یہی ہونا، تمہاری زبان پر حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ نوجوانوں، تمہاری زبان پر استغفر اللہ ہونا چاہیے۔ جب تم یہ چیز، یہ عادتیں اپنا لو گے تو دیکھنا ہماری کامیابی ہوگی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خاصائے خاصان رسول، اے خاصائے خاصان رسول، وقت دعا ہے، امت پہ تیری ایک عجیب دور ہے۔ اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کی آن لگا یا رسول اللہ۔ ہم تو رحمت اللہ عالمین سے بھیک مانگتے ہیں کہ رسول اللہ اپنی امت کی خبر لیجیے۔ ہم اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ پروردگار، ہم تیرے حبیب کی امت ہے، ہماری لاج رکھ لے، ہماری لاج رکھ لے بس۔ اللہ ہم کو جب تک دنیا میں رکھے، ہم اس کے دین پر رہے، اللہ ہم کو شرک سے دور رکھے، اللہ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ دین کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے لیے دعا فرمائیے، جو لوگ اسلام کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں ان کے لیے دعا فرمائیے۔
जो लोग बातिल ताकतों से मुकाबला कर रहे हैं उनके लिए दुआ फरमाइए। बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी इंसान के अंदर अगर इतना सा भी ईमान होगा ना तो आंखों में आंसू आना वीडियो देख करके लाजमी है। और हक से कहती हूँ कि मेरी आंखें भी भर आई थी साहब के ये शब्द सुन करके कि इस्लाम कोई मुश्किल दीन नहीं है। ऐसी इमेज लोग बनाने की कोशिश करते हैं कि इट्स वेरी टिपिकल। क्यों? क्योंकि रहा नहीं जाता ना उन लोगों से। शराब पिए बिना, जिना करे बिना, सारे हराम काम करते रहते हैं। पर हम मेरे दोस्त जिन्होंने ये वीडियो देख लिया है कभी भी कोई हराम काम नहीं करेंगे, उसूलों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, दारू नहीं पिएंगे। और जिना निकाह के बाद, शादी के बाद इट्स परमिसिबल, उससे पहले नहीं। आजकल की मॉडर्न एजुकेशन के नाम पे बेहयाई बहुत मचा रखी है। पर फिर भी जितने भी परामर्श वाले छात्र हैं वो अव्वल आते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं और दीन भी समझते हैं। दोस्त मैं अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ मांगती हूँ कि हर एक नौजवान इन फितनों से, गुनाहों से बचे और जितना हो सके अल्लाह सुब्हान व तआला की इबादत करे और हमेशा महफूज रहे, उसे नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला। आमीन सुम आमीन। और मैं सच बताऊं आपको, बहुत सारे ऐसे हिंदू लोग भी हैं जो पूरी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी भाई साहब को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये शेर हैं ओवैसी साहब, ये इस्लाम के लिए बहुत पैशनेट हैं, अपने दीन को प्रमोट करते हैं, जो कि करना भी चाहिए, फर्ज होता है। पर कभी किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते। इनफैक्ट सच की, हक की बात करने वालों को सपोर्ट करते हैं। ये नहीं देखते कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है। जब एक पॉलिटिकल लीडर गद्दी पे बैठ जाता है ना तो उसका रिलीजन उसका निजी है, पर सबसे ज़रूरी उसके लिए उसके जो सिटीजन्स हैं उनका ख्याल रखना है। और वो ये बखूबी अपना किरदार जो है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो निभा रहे हैं। तो फुल सपोर्ट टू हिम एंड दैट्स इट फॉर टुडे। निधि शर्मा फिलहाल आपसे लेती है इजाज़त। आप अपना और अपने सभी घर वालों का ख्याल रखिएगा दोस्त, खुश रहिएगा दोस्त, मुस्कुराते रहना, क्योंकि मुस्कुराना सुन्नत होता है और सुन्नत को तो हम फॉलो करेंगे ही। चलो टेक केयर। हाँ, मिलते हैं जल्द ही ऐसी किसी बेहतरीन सुप्रीम वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।